سندھ ایجوکیشن سیکٹر جو پلان ہے اس کے آبجیکٹیوز، اسٹریٹجیز، ٹارگیٹس اور ایکٹیویٹیز کیا ہیں؟ اب جو ایک انالیسس ہے جس کو بیس کیا گیا ہے سچویشن کے اوپر ان ٹرمز آف ایجوکیشن سسٹم کی جو گورننس اور اکاؤنٹیبلٹی ہے، سجیشنز اور ریکمنڈیشنز ہیں اسٹیک ہولڈرز سے ان کے اوپر، اور سندھ ایجوکیشن سیکٹر جو پلان ہے اس نے فارمولیٹ کیے ہیں اپنے ایک آبجیکٹیوز جو کہ گورننس اور اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ہوں گے آئندہ آنے والے 5 سالوں کے لیے۔ سو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہیں۔ نمبر 1 تو ڈیولپ کریں گے ایک ہول سیکٹر اپروچ کو جو تمام سیکٹرز کو ملا کے دیکھے، جو یہ دیکھے کہ ایجوکیشن کے علاوہ اور کون کون سے ڈپارٹمنٹس ہیں جو افیکٹ کر رہے ہیں اور انٹر لنکڈ ہیں اس کے اپنے پلانس کے ساتھ، اور پھر ڈیولپ کرے اور امپلیمنٹ کرے ایسے اسٹینڈرڈس کو جو کہ ایجوکیشنل ان پٹس اور پروسیسز اور آؤٹ کمس کے ساتھ ریلیٹڈ ہوں، اور پھر مضبوط کرے اس کیپیسٹی بلڈنگ کو جو ایویڈنس بیسڈ پلاننگ اور اکاؤنٹیبلٹی کے ہے، یعنی اسٹیٹسٹکس کے اوپر بیسڈ ہے، امپیریکل ایویڈنس پہ بیسڈ ہے، اس کو سامنے لے کے اکاؤنٹیبلٹی اور گورننس کے ڈیسیجنز جو ہیں ان کو لیا جائے۔ پروفیشنلائز کیا جائے ایجوکیشنل مینجمنٹ کو اور ڈیولپ کیا جائے اور امپلیمنٹ کیا جائے اسکول کی افیکٹو سپرویژن اور مانیٹرنگ سسٹم کو، یعنی کس طرح سے اس کو مزید افیکٹو بنایا جا سکتا ہے جو سسٹم آلریڈی ان پلیس ہے۔ پروموٹ کیا جائے ٹیچر مینجمنٹ کو ان کی اپوائنٹمنٹ کے لحاظ سے، ان کی ڈپلائمنٹ یعنی کہاں انہیں پوسٹ کرنا ہے، اور پرفارمنس بیسڈ جو پروموشن ہے اس کو رکھا جائے، نہ کہ یہ کہ سال ہر سال گزرنے کے بعد وہ خود ہی پروموٹ ہوتے جائیں اپنی سروس کے اندر۔ اور یہ بھی کہ اسٹیبلش کریں ایک افیکٹو اور انڈیپینڈنٹ ڈیٹا کلیکشن اینڈ مانیٹرنگ سسٹم کو، تاکہ یہ ایک الگ ڈپارٹمنٹ کے طور پہ سامنے آئے، کیونکہ جب تک افیکٹو ہم ڈیولپ نہیں کریں گے انڈیپینڈنٹ ڈیٹا کلیکشن کو اور مانیٹرنگ سسٹم کو، تو ہم تمام چیزوں کو انٹر لنک کر کے جو نئے خطوط ہیں ان پہ کبھی بھی وضع نہیں کر سکتے۔ اور پھر پبلک اور پرائیویٹ پارٹنرشپس کے اوپر بھی دھیان دیا جائے تاکہ مینجمنٹ امپروو ہو، اور پھر اسٹیبلش کریں انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن سسٹم کو، یعنی انفارمیشن اور کمیونیکیشن جو ہے اس کو بہتر بنایا جائے اس ڈپارٹمنٹ کے اندر۔ اب کون سے سٹیپس ہیں جن کو لینا مقصود ہوگا سندھ ایجوکیشن سیکٹر پلان کو کامیاب کرنے کے لیے اور ان کی اس آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے جو کہ گورننس اینڈ اکاؤنٹیبلٹی سے متعلق ہیں؟ تو اس میں نمبر 1 بات تو یہ ہے کہ کریٹ کریں ایک سپریٹ مینجمنٹ کیڈر کو، یعنی جو مینجمنٹ کیڈر ہے اس کے لیے الگ سے ایک ہائرنگ ہونی چاہیے، ایک الگ ژانرے ہونی چاہیے جو کہ مینج کرے ان چیزوں کو، اور ڈیزائن اور ڈیولپ کریں انڈیپینڈنٹ ڈیٹا کلیکشن اینڈ مانیٹرنگ سسٹم کو جو کہ بہت ضروری ہے سب باتوں کے لیے، اور پھر جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے اسے یوٹیلائز کریں بہتر گورننس کے لیے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو فزیکلی وہاں کے اوپر رکھیں اور پھر ریسورسز کو جو ہے ہیومن ریسورسز پہ بے پناہ پیسے خرچیں، بلکہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کمپیوٹر سافٹ ویئرس کو استعمال کریں بہتر گورننس کے لیے، اور پھر ایک ایسا ہیومن ریسورس مینجمنٹ سسٹم جو ہے اسے ڈیولپ کرنا ضروری ہے جو کہ انفارمیشن سسٹمز کے اوپر بیسڈ ہو، یعنی ہیومن ریسورسز کی جو ہم ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں اور مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں، اب وہ آئی سی ٹی کے ذریعے یعنی انفارمیشن ٹیکنالوجی اور انفارمیشن سسٹمز کے ذریعے ہونی چاہیے تھرو دی سافٹ ویئرز۔